के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि खुदावन जो वक्त हमें रोज़ देता है वो बहुत कीमती है। हमें सिर्फ अपने गुनाहों को छोड़कर उसकी पाक हज़ूरी में आ जाना है। इस वक्त को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वक्त नहीं मिलता। वक्त बहुत कीमती है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि हम मसीह में हैं। मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं। अगर मसीह नहीं था तो हम गुनाहगार थे, लेकिन आज मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया गया है, हमें आज़ाद कर दिया गया। और आज मैं और आप क्या हैं? गुनाहों से आज़ाद हैं। हम मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें मौत पे फतह पाकर हमें फतेयाब किया, और आज हम सब फतेयाब हैं ज़िंदगी में। और आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में देखा। कल का जो कलाम था वो यही था कि खुदा मकाशवा में कि उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरना है और उसकी तमजीद करना है, हर वक्त हर घड़ी उसमें बने रहना है, उसमें पवस्ता रहना है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। हमने सिर्फ खुदा बाप की इबादत करनी है और उसके पाक नाम को जलाल देना है, सिर्फ कलाम पे तवज्जो करनी है और कलाम के मुताबिक चलना है। हम रोज़ ये एक बात सीखते हैं कि कलाम ही हमारी ज़िंदगी है, कलाम जो खुदा है और खुदा कलाम है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो यर्मिया नबी उसकी 7वां बाब उसकी 3 आयात में यूँ लिखा है कि रब्बल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि अपनी रविश और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। पाक कलाम पढ़े जलाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ खुदा हमें ये बार बार कहते हैं कि अपनी रविशें, जो हमारे बुरे काम हैं, हमें वो दुरुस्त करने हैं। हर एक गंदगी को अपने आप से धोकर हमें पाक करना है। और क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें पाक होना है और अपने अमाल को दुरुस्त करना है। जो हमारे काम है, गलत काम है, हर तरह का गलत काम, हर तरह की बुराई को हमें अपने आप से दूर करना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। और खुदा ने कहा इस मकान में बसाऊंगा। बसाऊंगा मतलब उस मकान में तुम्हारे साथ सुकूनत करूंगा जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए तैयार किए हैं। इसी तरह अगर हम यर्मिया नबी की मार्फत उसका 12वां बाब देखें, उसकी 14, 15, 17 में कि मेरे सब शरीर पड़ोसियों के खिलाफ खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, जिन्होंने उस मरास को छोड़ा जिसका मैंने अपनी कौम इसराइल को वारिस किया, मैं उनको उनकी सरजमीन से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को उनके दरमियान से निकाल फेंकूंगा। और इसके बाद कि मैं उनको उखाड़ डालूंगा, यूं होगा कि मैं फिर उन पर रहम करूंगा और हर एक को उसकी मरास में और हर एक को उसकी ज़मीन में फिर लाऊंगा। खुदा ने यहाँ वादा किया कि मैं दोबारा उन पर रहम करूंगा, फिर लाऊंगा। लेकिन अगर वो शिनवा ना होंगे तो मैं उस कौम को यक लानत उखाड़ डालूंगा और वो नेस्त व नबूद कर दूंगा, खुदावन फरमाता है। खुदा बार बार कह रहे हैं कि मैं रहम भी करूंगा। अगर कोई माफ़ी मांगेगा, मेरी हजूरी में आ जाएगा, तो मैं उसे क्या करूंगा? माफ़ करूंगा और उस पर रहम भी करूंगा। और फिर अगर ना फिर दोबारा शिनवा नहीं हुए तो मैं उन पर लानत भेजूंगा और एकदम सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह अगर हम साया नबी की 33 में देखें, उसकी 13 आयत में है कि वो उन कांटों की मानिद होंगे जो काट कर आग में जलाए जाएं। तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नज़दीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। खुदा के कलाम को जब वो बयान किया जाता है, खुदा कहता है कि उसका इकरार करना है। जो खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गुनाह के एतबार से, जिस तरह रोमियो 6:2 में कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्योंकि उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारे। जब हम उसे पहन लेते हैं, जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह ज़बूर 89:14 में कि सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। जब हम उसे पहन लेते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं और हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। इसी तरह ज़बूर 96:13 में है कि खुदा के हुजूर
کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ خدا عدالت کے لیے آ رہا ہے، ہمیں اس عدالت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے۔ جس طرح زبور 97 اس کی 2-3 میں کہ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہے، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہے، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے اور سب قومیں اس کا جلال دیکھیں گی۔ یہ خداوند کی عدالت کا وقت آنے والا ہے۔ اسی طرح بار بار کہا جا رہا ہے زبور 98 اور اس کی 9 میں کہ خدا کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، وہ کرے گا۔ ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے جو ہمیں خدا نے دی ہے۔ اسی طرح ہم اشعیاء نبی اس کی 55 اس کی 8-9 میں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اسی لیے ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہی راہوں کی میں تمہیں تعلیم دوں گا جہاں تم کو جانا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے صرف خدا کی عدالت کے لیے جانے کے لیے، اس راہ پہ چلنے کے لیے کلام لینا ہے، ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ نہیں، اگر ہم اس کی پاک مرضی پہ نہیں چلیں گے، اس کے حکموں پر نہیں مانیں گے تو خدا کا غضب نازل ہوگا۔ اسی طرح یرمیہ 26:13 میں کہ اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس غضب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز آئے۔ ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، ہماری دعاؤں میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے ارادوں کو بھی بدل کر سکتے ہیں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے، وہی ایک رابطہ ہے جو خدا کے نزدیک ہمیں لے جاتا ہے۔ دعا روزے میں جا کر ہمیں خدا کے ارادوں کو مانگنا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح زبور 85:8-9 میں کہ میں شنوا ہوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسینوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، وہ پھر احمقوں کی طرف رجوع نہ کرے گا۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راست باہمی مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اسی طرح چلنا ہے جس طرح خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ ہمیں اسی طرح کلام مقدس میں بتایا گیا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتے ہیں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتے ہیں۔ اور پھر خدا کہتے ہیں کہ میں کبھی پھر تم سے دستبردار نہ ہوں گا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ہم نے آج یہی کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے برے کاموں کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، تاکہ ان اعمال ہی کے وسیلے سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں اس فیصلے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھنا ہے۔ خدا باپ، میں سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، تاکہ ہم برے کاموں سے، جو بھی ہماری زندگی میں بری باتیں ہیں، برے نکمی باتیں ہیں، اپنی زندگی سے نکال کر پھینکیں۔ اس طرح زبور 119 اس کی 65 ہے، مجھے صحیح امتیاز اور دانشی سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لائی ہوں۔ ہم جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پورے طور پر اس ایمان میں کھڑا ہونا ہے کہ جب ایمان لائیں گے تو یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پائیں گے۔ زندگی صرف خدا میں ہے، اور خدا کی مرضی کو
اول درجہ دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جو آج سفر میں ہیں باپ جی، ان کے سفر مبارک کریں۔ جو قید میں ہیں باپ جی، ان کی رہائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ انصاف کے خداوند خدا ہیں اور آپ انصاف کرنے والے خدا ہیں۔ خدا باپ آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں باپ جی، ان سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، تاکہ خدا باپ جی جان دینے تک وفادار رہیں تو زندگی کا تاج پہنیں گے۔ خدا باپ ان کے ساتھ ہو، آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں، آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں باپ جی، آپ کا بڑا ہوا ہاتھ ہمیشہ ان سب کے ساتھ رہے، اور خدا باپ ان کے حفاظت کریں، نگہبانی کریں، کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو چھڑاتے ہیں باپ جی۔ رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ خدا باپ جی سب بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، یسوع نام سے ان کی بیماریاں جائیں، یسوع نام سے خدا باپ وہ شفا پائیں، کیونکہ آپ شافی ہے۔ خدا باپ رحم کریں، خدا باپ تمام لوگوں کے لیے، تمام زندگیوں کے لیے، تمام گھروں کے لیے آپ کی حضوری کو، آپ کی پاک معموری کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔